مرتبہ عالم باوقار ہم سب کے تاجدار استاذ الاساتذہ مشفق و مربی حضرت العزت حضرت مولانا مبارک حسین صاحب متصل العالی دامت برکاتہم العالیہ کو نہایت ادب و احترام کے ساتھ زحمت خطابت پیش کرتا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے نشے میں کو تعلق نہیں پیمانے سے ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے عصر نورات ہے چمکتا ہوا ستارہ تو ہے چمکتا ہوا ستارہ تو ہے الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون صدق اللہ العظیم جناب صدر اسٹیج پہ بیٹھے مائے ناز علماء باوقار حضرات سامعین پردہ نشین خواتین آج کے اس عظیم الشان اجلاس عام میں بڑے بڑے جید اور نامور علماء کرام اور شعراء اعظام کی حاضری ہے یکے بعد دیگرے آپ اپنے ان علماء ربانیین کے بیانات سے مستفید ہوں گے اور قلوب و جگر کو مجلہ اور مزکہ کریں گے اللہ پاک ہم سارے لوگوں کو یہ سعادت نصیب فرمائے میں تھوڑی دیر کے لیے مجمع جوڑنے کی غرض سے آپ کے سامنے حاضر کیا گیا ہوں 15-20 منٹ کے بعد میں آپ سے جدا ہو جاؤں گا پھر آپ جن کے منتظر ہیں ان علماء کرام کی مبارک شکلوں کو اور ان کی نورانی صورتوں کو دیکھیں گے اور عبادت کا ثواب پائیں گے مدرسہ مرقات العلوم کے بینر تلے اصلاح معاشرہ اور دستار بندی کا یہ عظیم الشان اجلاس منعقد ہوا ہے یوں سمجھیے کہ دور حاضر کے علماء کے یہ فیوز اور برکات ہیں اور چھوٹے چھوٹے مدارس اور مکاتب کے خدمات ہیں جس کے صلے میں اللہ رب العزت نے یہ دن ہم کو عطا کیا کہ دور دراز سے آئے ہوئے علماء کرام کو اس مقام پہ ہم بیٹھے بیٹھے دیکھیں گے اور ان کی زیارت کریں گے حضرات علماء کرام کا بڑا اونچا مقام ہے کاش ہم اس کو سمجھتے اور جہاں اہل علم کی حقیقت کو سمجھنے اور ان کے خدمات کو جاننے اور ان کے مقام اور مراتب کو
پرکھنے کی ضرورت ہے، وہیں نفس علم کے مقام اور مراتب کو بھی ہم سمجھتے اور جانتے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب جب اور جہاں جہاں نفس علم کی اور اہل علم کی قدر و منزلت ہوتی ہے اور اس کے مقام اور مرتبہ کو جانا گیا، پہچانا گیا، تو اللہ رب العزت نے اس سماج اور اس قوم کو اونچا مقام اور اونچا رتبہ عطا فرمایا۔ اور جہاں ان دونوں کی ناقدری ہوئی تو اللہ رب العزت نے آنے والی ہدایت کو روک دیا، اور سماج اور سوسائٹی میں جو آئی ہوئی ہدایت تھی اللہ رب العزت نے دھیرے دھیرے اس مقام سے اس ہدایت کو بھی چھین لیا۔ قرآن کریم کو پڑھیے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ قرآن میں ایسے ایسے لوگوں کے واقعات اور حالات اور ایسی قوموں کی زندگی اللہ رب العزت نے پوری وضاحت کے ساتھ بیان فرمائی، جو بڑی آہنی طاقت کے مالک تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس پنجے میں ایسی قوت عطا فرمائی تھی کہ بڑے بڑے پہاڑ کے چٹانوں کو ہاتھ سے وہ چھانٹ دیتے، اور پنجوں کو جب مارتے تو کلہاڑا جیسی طاقت اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھی تھی، وہ پتھر چھٹتے اور کٹتے دکھائی دیتے۔ گھروں کے بنانے کے لیے پتھر تراشتے تھے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، نقش اور نگار کے لیے اپنی انگلیوں میں لگے اور بنے ناخن کا استعمال کرتے، اور اس پہ جب گھستے تو پتھر کے اوپر داغ پڑ جاتا اور خوشنما پھول بن جاتا، نقش اور نگار اس کے اوپر آ جاتا۔ عیش اور مستی کی زندگی تھی، ہری بھری سرسبز و شاداب زندگی اللہ رب العزت نے ان کو عنایت کی تھی۔ سرسبز و شادابی میں وہ رہتے، خوشحال اور بہتر اور عمدہ زندگی گزارتے، لیکن اطاعت اور فرما برداری کے تعلق سے زمانے کے نبی جب ان کو اطاعت کی راہ پہ بلاتے تو اس سے وہ مکر جاتے۔ نبی کو جادوگر کہا، اور نبی کی وساطت اور ان کے حوالے سے اللہ رب العزت کی طرف سے جو دستوری کتاب ان کے پاس آئی تو اس کتاب کو پڑھنے سے کترا گئے، اس کو ہاتھ لینے سے، ہاتھ لگانے سے رک گئے۔ اس آسمانی کتاب کے بارے میں بھی انہوں نے اچھا تأثر نہیں لیا، اور جن کے حوالے اور واسطے سے وہ کتاب آئی ان کو بھی جادوگر اور ساحر اور کاہن کہا۔ یہ پرانے زمانے کی کہانت ہے، من گڑھت باتیں ہیں۔ اس سے پہلے لوگ گزرے، ان کے حالات زندگی ہیں، اس کو ہم کیا پڑھیں گے، اس کو کیا سنیں گے، اس کو کیا سمجھیں گے۔
نبی کو بھی آنکھ نہیں لگایا، اور نبی کے حوالے سے جو دستوری کتاب مل رہی تھی اس کو بھی انہوں نے ہاتھ نہیں لگایا۔ ایک سے ایک معجزہ نبی کے واسطے سے ان کے سامنے آتے رہے، سب کا وہ انکار کرتے رہے، اور اپنے ذہن سے انہوں نے ایسے انہونی سوالات قائم کیے اور نبی سے تقاضا رکھا۔ اللہ رب العزت نے زمانے کی نبی کی فریاد کو سنا، اور جس چیز کا تقاضا اور جس کا زبانی مطالبہ انہوں نے کیا تھا، اللہ رب العزت نے اس کو بھی کر کے دکھایا۔ ایسی ایسی قوم نبی کے سامنے آئی اور آ کر کہنا شروع کیا کہ یہ بلند و بالا پہاڑ، اس پہاڑ سے ایک ایسی اونٹنی نکالیے جو حد درجہ خوبصورت بھی ہو، قدامر بھی ہو، اور گابھن بھی ہو، اور ہم لوگوں کے سامنے اس پہاڑ کو چیرتی ہوئی وہ اونٹنی نکلے اور نگاہوں کے سامنے وہ بچہ جن دے۔ نبی سے تقاضا، نبی ہدایت کی طرف بلا رہے ہیں، اطاعت کی ڈگر پہ چلنے کی دعوت دے رہے ہیں، تو نبی کے ذہن اور مزاج سے یہ ٹکرا رہے ہیں، خلاف عادت، خلاف فطرت ایسی چیز کے رونما ہونے کے تعلق سے سوال کر رہے ہیں جس کو اہل زمین نے کبھی نہیں دیکھا۔ اونٹنی کے پیٹ سے اونٹ کے بچے نمودار ہوتے، نکلتے، ظاہر ہوتے، پیدا ہوتے۔ پہاڑ کا کام اونٹ جننا نہیں ہے، لیکن نبی سے تقاضا کر رہے ہیں کہ نہیں، اس پہاڑ سے آپ نکالیے۔ نبی نے اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ میری قوم یہ تقاضا کرتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کے تقاضے کا لحاظ رکھا، جیسا وہ چاہتے تھے ویسی اونٹنی نمودار فرما دی، سامنے آ کے بچہ بھی جن دیا۔ چرانے کا جھگڑا، پانی پینے کا جھگڑا، زمانے کے نبی نے کہا کہ یہ اللہ رب العزت کے طرف سے ہے، اس کا احترام، اس کی عزت ہونی چاہیے، خبردار اس کو ہاتھ مت لگانا۔ نبی کسی طرف گئے اور اونٹنی کے پیر پہ دبیا، کلہاڑا مارا اور اس کو کاٹ دیا، زخمی کر دیا۔ اللہ رب العزت کو ناگوار لگا، پتھروں کی بارش برسائی گئی، آگ کے گولے سے داغے گئے، زمین پلٹ دی گئی، اور حد تو یہ کہ ان کی نافرمانیوں کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے جہاں ان کے کردار مسخ کیے، وہیں پہ اللہ رب العزت نے ان کی صورت کو بھی مسخ کر دیا۔ دن کے اجالے میں انسان ہیں، اور جب اللہ کا عذاب آیا، اللہ نے پکڑا، تو رات کے اندھیرے میں ان کی شکلیں سور جیسی ہو گئی، ذلیل بندر کی شکل لے کے یہ بیٹھے ہیں، اور ایک دوسرے کو تک رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں اور رو رہے ہیں، اور کچھ ایام گزرے، روتے بلکتے، یاد اور خیال کو لاتے، بلک بلک کر اسی جگہ مر گئے۔ اللہ رب العزت نے اس طرف پکڑا۔ نبی کو جھٹلایا، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بھی ناقدری ہوئی۔ اللہ رب العزت نے ہجرت کے لیے آپ کو اجازت دے دی کہ آپ اپنے آبائی وطن سرزمین مکہ کو چھوڑ دیجیے۔ آپ کے ساتھی جب اُب جاتے تو کہتے کہ آپ تو ہمیشہ وعدہ کرتے ہیں اور یقین دلاتے ہیں کہ گھبرانے کی بات نہیں ہے، ہر تنگی کے بعد اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کرتے ہیں، اللہ کی مدد ان قریب آنے والی ہے، متی نصر اللہ، بھلا کس راستے سے مدد آئے گی، کس راستے سے مدد آئے گی۔ صحابہ بولتے تھے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما گئے، مدینہ پہنچے، مدینہ والوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا، جو پیغام ان
کے سامنے پیش کیا، اس پیغام کو بھی انہوں نے قبول کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معزز مہمان مانا، معزز مہمان مانا۔ اللہ رب العزت نے دین کا سرچشمہ بنایا، ایسی ایسی سرزمین جہاں دارالقضا تھے، دارالافتاء تھے، مدارس تھے، معابد تھے، خانقاہیں تھیں، اللہ والے تھے، دھیرے دھیرے جب عوام میں غفلت آئی اور دین سے بیزاری ہوئی، مساجد اور معابد سے، خانقاہوں سے رشتہ کٹا، علماء زمانہ سے دوری اپنائی، مدارس کی اہمیت گھٹ گئی، اللہ رب العزت نے ان سے وطن بھی چھینا، ملک بھی چھینا، عزتیں نیلام ہوئی، سارے مال و متاع ان کے لوٹ گئے۔ ایک دو دن نہیں، سالوں سال، برسہا برس، 1000 سال کے قریب، 850 کے قریب، جہاں وہ راج چلا رہے تھے، حکومت کر رہے تھے، اپنی نااہلی کی بنیاد پر اور دینی بیزاری کی بنیاد پر، علماء سے دوری اپنانے کی بنیاد پر بے راہ روی ان کے اندر آتی چلی گئی، علماء کو کوسنے لگے، جی علماء کو کوسنے لگے۔ آپ کا کام مدرسے کی باؤنڈری کے اندر رہنا ہے، خانقاہوں سے رشتہ انہوں نے بالکل کاٹ لیا، مسجد کے منبر و محراب سے صدائیں بلند کی جاتی تھیں، اللہ رب العزت کی دین کی طرف بلایا جاتا تھا، بازار کی منڈیوں میں رہنے والے لوگوں کو کتاب و سنت کی تعلیم دی جاتی تھی، صحیح ناپنے کے لیے کہا جاتا تھا، معاملات میں قول و قرار اور صداقت اور سچائی اپنانے کے لیے کہا جا رہا تھا، لیکن مساجد کے ائمہ کو بھی کوسا گیا کہ اپنی صدا اور اپنی آواز مسجد کے حدود کے اندر رہنے دیجئے، آپ باہر ہمیں لگام نہ لگائیے۔ ایسے حالات آئے کہ مساجد کے ائمہ مسجد کے منبر و محراب میں چمٹ کر رہ گئے، اور مدارس کے علماء مدرسے کی باؤنڈری کے اندر رہ گئے، اور خانقاہ والے خانقاہ کے حدود میں رہ گئے، اور عوام بے راہ روی پہ چلنا شروع کر دیا۔ ایسی بے راہ روی آئی کہ اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کے اندر دنیا کی محبت ڈال دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ صحابہ کرام کے بیچوں بیچ فرمایا، اے لوگو، تمہارے اوپر میری امت پہ ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ تمہاری حیثیت، تمہاری مثال ایسی ہو جائے گی جیسے باڑھ کے زمانے میں پانی کی روانی میں ایک معمولی حقیر اور خفیف تنکے بہتے ہیں، اور پانی کی روانی، پانی کا تھپیڑا، اس کو کبھی ادھر، کبھی موج، کبھی طغیانی کی لہر میں وہ تھپیڑا کھاتا ہے، کہیں اس کو قرار نہیں ملتا، تمہاری حیثیت ایسی ہو جائے گی۔ صحابہ کو بڑا تعجب ہوا کہ کیا اس زمانے میں ہم اتنے کم ہو جائیں گے کہ ہماری حیثیت ایسی ہو جائے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، تعداد کے اعتبار سے بھی تم بہت رہو گے، تمہارے اندر وہن کا غلبہ آ جائے گا۔ وہن ایک ایسی بیماری ہے، اس مہلک بیماری میں جب میری امت مبتلا ہو جائے گی تو میری امت کے اوپر یہ حالات آئیں گے۔ صحابہ نے پوچھا، مل وہن یا رسول اللہ، وہن کیا چیز ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ آپ ایک ایسا لفظ بول گئے جس کو ہم سمجھ نہیں سکے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہن کی وضاحت فرما دی کہ وہن نام ہے دو چیز کا، آدمی کے دل سے اللہ رب العزت کی محبت نکل جائے
اور اس کے دل میں دنیا ہی دنیا سما جائے، دنیا ہی دنیا سما جائے، دنیا کی محبت اس کے دل میں آ جائے، اور پھر وہ آدمی موت سے ڈرنے لگے، موت سے ڈرنے لگے۔ انہی دو چیزوں کا نام وہن ہے، موت سے ڈرنے لگنا اور دنیا کی بیجا محبت آدمی کے دل کے اندر داخل ہو جانا۔ آج قریب قریب ہماری جو معاشرتی زندگی ہے، ہماری جو معاشرتی زندگی ہے، ہم ان دو چیزوں کا زبردست شکار ہو گئے ہیں۔ کیا عوام، کیا خواص، دنیا کی محبت سمائی ہوئی ہے، دنیا کی محبت سمائی ہوئی ہے، اور ہر چہار طرف سے محبت ہی محبت، محبت ہی محبت، دنیا ہی دنیا انسان کے دل کے اندر گھر کرتی چلی جا رہی ہے۔ ہم اپنے آپ کو ناپیں، اپنے آپ کو تولیں، اپنے آپ کو پرکھیں۔ دنیا کمانا کوئی بری چیز نہیں ہے، دنیا کا حاصل ہونا معیوب چیز نہیں ہے، لیکن اللہ کی اطاعت کو توڑ کر، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے منہ موڑ کر آدمی صرف دنیا ہی دنیا کے پیچھے پڑ جائے، یہ معیوب چیز ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خطرناک بتایا ہے۔ اس سے انسان کی حیثیت گھٹے گی، بے وقتی کا انسان شکار ہوگا۔ آج ہم اس شکار ہو رہے ہیں، ہماری حیثیت گھٹ رہی ہے، ہم خش و خاشاک کی مثال ہو کے رہ گئے ہیں۔ ضرورت ہے کہ دنیا کی محبت سے، دنیا کی بیجا محبت سے اپنے آپ کو نکالیں اور اپنے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا کریں۔ اللہ رب العزت کا دھیان، اللہ کا خوف ہمارے دلوں کے اندر آئے۔ اور موت جس کو مومن کا تحفہ کہا گیا، اللہ رب العزت سے محبت کا ذریعہ قرار دیا گیا، آج انسان موت کو گلے لگانے سے ڈر رہا ہے۔ معمولی معمولی بیماری آ جائے تو انسان نہ جانے کتنی طرح کی ایسی ایسی مہلک اور ایسے ایسے خطرناک وہم اور شکوک کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العزت کی الوہیت کو، اللہ رب العزت کی شان کو، اللہ کی عظمت کو انسان بھلا دیتا اور اللہ کے غیر کو دل کے اندر بیٹھا لیتا۔ موت اپنے وقت پر آتی ہے، موت سے کسی انسان کو مفر نہیں ہے۔ ہم میں کا کوئی انسان موت سے بھاگ ہی نہیں سکتا، بھاگ نہیں سکتا، اس لیے موت سے ڈرنا کیا، اپنے وقت پہ موت آئے۔ اللہ رب العزت کی رضا، اللہ رب العزت کی محبت میں اپنے آپ کو لگائیں اور اپنے دل کی ویرانیت کو اللہ کی محبت سے، اللہ کی اطاعت سے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے اپنے دل کی ویران دنیا کو آباد کرنے کی فکر کریں۔ اندلس کی سرزمین جس کا پرانا نام اسپین، مسجد قرطبہ جس کے 800 ستون پیلر سونے کے پانجی سے روغن کیے گئے تھے، روغن چڑھایا گیا تھا، اور ہزاروں ہزار خادم اس میں جھاڑو، روشنی، موم بتی روشنی جلانے والے تھے۔ قرآن کی، سنت کی صدائیں بلند ہوتی تھی، لیکن دھیرے 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 جب انسان دین سے غافل ہوا تو مسجد کی بھی عظمت گئی، مدرسے کی بھی عظمت گئی، خانقاہ کی بھی عظمت گئی، علماء سے دوری ہوئی اور علماء سے کترانے لگے، علماء اب کر کے ایک کنارے بیٹھ گئے۔ علماء کے سینے کے اندر جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت تھی، وہ وراثت اندر ہی اندر رہ گئی اور علماء دنیا سے چلے گئے۔ علامہ اقبال جب مسجد قرطبہ گئے تو خوب روئے، اور ہندوستان آئے تو خوب روئے، اور رو رو کر مسجد قرطبہ پہ مرثیہ لکھا۔
علامہ حالی نے مسدس حالی کے اندر اس کا بڑا زبردست نقشہ کھینچا، زبردست نقشہ کھینچا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، یہ مدرسے کا کردار ہے، مدرسے کا کردار ہے، اور علماء زمانہ سے روشنی ملتی ہے۔ آج سے 40 سال 45 سال پہلے میلاد میں اور جلسے اور جلوس میں کہاں اس طرح علماء ملتے تھے اور صورتیں دکھائی پڑتی تھی۔ دور دراز سے اگن میں اور ربی کے زمانے میں جب چندہ کرنے کے لیے کسی مدرسے کے لوگ آتے تھے تو لوگ ایک آدھ میلاد دستگردہ وصولی کر کے کرا لیا کرتے تھے، لیکن پڑھ لکھ کر کے لوگ آئے، مدرسے کا جال پھیلا، مسجدوں میں مکاتب کا نظام قائم ہوا، چھوٹے چھوٹے مدرسے بنے۔ ان مدرسوں کا یہ فیض ہے کہ آج یہ پنڈال سجا اور دور دراز سے اتنے بڑے جید علماء کرام یہاں بلائے گئے۔ ان علماء کرام کے نورانی چہرے کو ہم دیکھیں گے، اور مدرسے کے ذریعے جو محنتیں ہو رہی ہیں، حفاظ پیدا ہو رہے ہیں، قرآن کریم جو اللہ کی امانت کتاب ہے، اس امانت کتاب کو ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں میں محفوظ کیا جا رہا ہے۔ آپ مدرسے کے کردار کو کچھ دیر کے بعد دیکھیں گے کہ مدرسوں نے کیا پونجی لگائی، ریجیکٹ سے ریجیکٹ مال۔ جی، مدرسے کو ہم نے دیا 1 کلو 2 کلو دھان دیا، 10 روپے 5 روپے ہم نے مدرسے کو دیا، اور ایسے ایسے بچے جس کے ناک صاف نہیں، شعوری کی زندگی نہیں، گھرانہ اچھا نہیں، وہاں سے مدرسے والوں نے بچوں کو کھینچ کر کے لایا۔ انتہائی ریجیکٹ مال۔ یہ تو کمال ہے ان مدرسے والوں کا اور مکاتب کے علماء کا اور مدارس کے علماء کا اور مسجد کے ائمہ کا کہ ریجیکٹ مال کو اپنے مدرسے میں رکھ کر دینی فیکٹری میں اس کو کھنگال کر ریفائن کر کے، جی ریفائن کر کے اس کو سجا کر 2 روپے 5 روپے 1 کلو 2 کلو جو صدقہ عطیہ آپ نے مدرسے کو دیا تھا، وہ نقد پونجی امانت کی شکل میں مدرسہ آج ریٹرن کر رہا ہے۔ آج ریٹرن کر رہا ہے، یہ مدرسہ ہے، مدرسہ دے رہا ہے، ریٹرن دے رہا ہے۔ ہر آدمی کہہ سکتا ہے کہ ہم نے 2 روپے دیا تھا، 1 کلو اناج دیا تھا، 2 کلو اناج دیا تھا۔ میرے اس اناج نے آج رنگ لایا ہے کہ آج ملقات العلوم سے یہ 10 بچے اور 12 بچے قرآن کریم کی عظیم نعمت اپنے سینے میں محفوظ کر کے قوم و ملت کا سرمایہ اور قوم و ملت کی امانت بن کر مدرسے کے ذمہ داروں نے اس پونجی کو آج میرے سامنے پیش کر دیا، اور میری امانت کو 2 روپے 5 روپے والی امانت کو محفوظ کر کے رکھا، اور ان حامل قرآن کو میرے سامنے یہ امانت پیش کر دیا۔ یہ مدرسے کا کردار ہے۔ ہر زمانے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی، اس سے ملا ہوا ایک چبوترا جس میں صحابہ بیٹھتے تھے، پڑھتے تھے، 30 32 45 کی تعداد میں ہر زمانے میں کم و بیش ہوتا رہتا تھا۔ اس کو سنت آج بھی جاری ہے، صفہ صاحبان لٹکایا اور صحابہ اس میں پڑھتے تھے۔ اس مسجد کی رونق ہی بڑی ہی ہوتی جس مسجد میں مکاتب کا نظام ہے، اور جس مسجد سے ملحق اس سے ملصق مدرسہ ہے اور مدرسے کا نظام چلتا ہے، اس مسجد کی رونق بھی عجیب و غریب ہوتی ہے، اور محلے کی رونق بھی عجیب و غریب ہوتی ہے۔ علاقے میں نورانیت پھیلتی ہے، روحانیت بڑھتی ہے، انوار اور برکات منتشر ہوتے ہیں، بلائیں ٹلتی ہیں، بلائیں ٹلتی ہیں۔ آج بھی مسجد نبوی چلے جائیے، صفہ کا جو نظام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے حیات میں تھا، آج بھی وہ نظام بحال ہے۔ حتیٰ کہ حج کے زمانے میں ہزاروں کی تعداد میں مسجد نبوی میں مکاتب قائم ہیں، مکاتب قائم ہیں، ہزاروں کی تعداد میں، 1 2 نہیں، ہزاروں کی تعداد میں۔ ایک پیلڑ وہاں ہے، ایک پیلڑ وہاں ہے، ایک پیلڑ وہاں ہے، ہر ایک پیلڑ کے پاس آپ دیکھیں گے کہ ایک مدرس حلقہ بنائے بیٹھے ہیں اور آواز دے رہے ہیں، حاجی حاجی آؤ، اور قرآن کریم صحیح کرا رہے ہیں، نماز کے مسائل سکھا رہے ہیں، کہیں پہ درس قرآن ہو رہا ہے، کہیں پہ حدیث کا بیان ہو رہا ہے۔ جی، ایک سے ایک شکل صورت کے لوگ بیٹھے ہیں، اور ہمیشہ یہ 24 گھنٹہ کا نظام ہے جو چلتا رہتا ہے۔ وہ زنانہ حصہ
جس حلقے میں مسجد نبوی میں عورتیں نماز پڑھتی ہیں، محلے کی چھوٹی چھوٹی بچیاں حج کے زمانے میں بھی دن کے اوقات میں آتی ہیں اور پڑھ کر کے چلی جاتی ہیں، آج بھی وہ نظام بحال ہے، آج بھی وہ نظام بحال ہے۔ اس نظام کی کیا برکت ہے، اللہ رب العزت منہ کالا کرنے سے بچا دیتا ہے، جی بچا دیتا ہے، اور ایسے ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں ان مدارس سے، مکاتب سے، کہ برائی کے دہلیز پہ جب قرآن کریم کی آیت زبان پہ آتی ہے تو قرآن کریم کی آیت کی تلاوت کی برکت سے اللہ رب العزت برائی کے دروازے اس کے لیے مسدود کر دیتے ہیں اور وہ آدمی برائی سے بچ جاتا ہے۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک انتہائی خوبصورت نوجوان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کرتا تھا۔ صبح میں آتا اور مغرب کی نماز کے بعد تک، عشاء سے پہلے پہلے تک وہ مسجد کے ماحول میں کبھی ذکر کر رہا ہے، کبھی تلاوت کر رہا ہے، کبھی پڑھ رہا ہے، کبھی نفل پڑھ رہا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس نوجوان کی شکل اور صورت اور اس کی تلاوت کو دیکھ کر دل ہی دل میں بہت خوش ہوتے، بہت خوش ہوتے۔ شام کو مغرب کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز سے پہلے وہ گھر روانہ ہوتا۔ اس کے والد ضعیف تھے، بوڑھے تھے، جاتا اپنے والد کی زیارت کرتا، چہرے کی دیدار کرتا، چہرے کی دیدار کرتا، پھر ان کی خدمت کرتا، رات بتاتا اور پھر صبح میں مسجد نبوی چلا آتا۔ مسجد نبوی اور اس نوجوان لڑکا کے گھر کے درمیان ایک ایسا گھر تھا جہاں ایک نوجوان لڑکی بھی رہا کرتی تھی، نوجوان لڑکی۔ جب اس لڑکا کے مسجد نبوی سے نکل کر گھر جانے کا وقت آتا تو وہ بچی اپنے دروازے پہ آ کے کھڑی ہو جاتی اور دعوت حسن دیتی، اپنی طرف مائل کراتی، بولاتی، آواز دیتی، لیکن یہ نوجوان قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہوا مسجد نبوی سے اپنا گھر چلا جاتا۔ انسان ہے، کون انسان کہاں پھسل جائے گا، لغزش کر جائے گا، کہنا مشکل ہے۔ ہمیشہ اللہ رب العزت کی پناہ چاہنی چاہیے۔ اے اللہ ہماری حفاظت فرمائیے، اے اللہ ہماری حفاظت فرمائیے، حفاظت فرمائیے۔ نوجوان جا رہا ہے، ایک دن اس نے کہا ہے کچھ تو سن لو، آؤ آؤ کچھ ضروری بات ہے، سن لو۔ نوجوان کے دل میں بات آ گئی کہ روز کھڑی رہتی ہے، نہ معلوم کیا ضرورت ہے، چلے ملاقات کر لیں۔ جب لڑکا اس کی طرف جانا شروع کیا تو وہ اندر کی طرف جانے لگی، اندر کی طرف جانے لگی۔ جب یہ اندر داخل ہوا تو وہ لڑکی پیچھے لوٹی اور چاہا کہ دروازہ بند کر دیں، چاہا کہ دروازہ بند کر دیں۔ جو ہی دروازے کے قریب آئی، دروازہ بند کرنا چاہا تو اس کے دل کے اوپر ایک بات آئی، ایک کھٹکا سا پیدا ہوا اور اچانک اس کی زبان پہ قرآن کریم کی یہ آیت ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، کہ وہ لوگ جو اپنے پاک پروردگار سے ڈرتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں، اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، جب کبھی ایسا وقت آ جاتا کہ شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا اور شیطان اس کو چھونے لگتا ہے تو تذکروا، تذکروا، تو یہ چونک جاتے ہیں، چونک جاتے ہیں، جی چونک جاتے ہیں، فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، اور غور و فکر کرنے لگتے ہیں۔ قرآن کریم کی یہ آیت اس کی زبان پہ جاری ہو گئی۔ جو ہی اس نوجوان نے قرآن کریم کی اس آیت کی تلاوت کی، دھیرے دھیرے وہ نوجوان بے ہوش ہو گیا اور اس کے دہلیز پہ، اس کے دروازے پہ بے ہوشی کے عالم میں گر پڑا۔ اب اس کے دل میں بات آئی، ایک اجنبی نوجوان میرے دروازے پہ بے ہوش پڑا ہے، اگر گھر کے لوگ آئیں گے تو کیا کہیں گے؟ خادمہ کو بلایا اور اس کا پیر ہاتھ پکڑ کر رات کے اندھیرے میں کھینچ کر اس کے دروازے پہ لے جا کے رکھ دیا۔ اس کے والد انتظار کر رہے ہیں، اب تک بیٹا نہیں آیا، اب تک بیٹا نہیں آیا، اب تک بیٹا نہیں آیا۔
اب تک بیٹا نہیں آیا، تو بیٹا کو کھوجنے کے غرض سے گھر سے باہر نکلنا شروع کیا۔ دروازے پہ جب پہنچے تو دیکھا کہ میرا بیٹا بیمار بے ہوش پڑا ہوا ہے، بے ہوش پڑا ہوا ہے۔ مل جل کر کے اس کو اندر کیا، چھینٹا مارا، پانی دیا۔ لمبی رات گزرنے کے بعد اس لڑکے کو ہوش آئی۔ ہوش میں آنے کے بعد باپ نے خبر خیریت پوچھی، آخر تم کو ہوا کیا، آخر تم کو ہوا کیا؟ تو بیٹے نے بتانا شروع کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں بیٹھ کر ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور صبح سے شام کر دیتے ہیں۔ راستے میں ایک گھر ہے، اس گھر سے ایک لڑکی نکل کر مجھ کو بلاتی تھی، ہم نہیں جاتے تھے۔ آج ہم نے اس کی ضرورت کا لحاظ اور خیال کرتے ہوئے اس کے دروازے تک گئے۔ جب دروازے کے اندر پہنچے تو اس نے اپنا دروازہ بند کرنا چاہا تو اللہ رب العزت نے میری زبان پہ قرآن کریم کی ایک آیت جاری کر دی۔ جب اس آیت کی تلاوت میری زبان سے ہوئی تو پھر مجھ کو عطا پتہ نہیں، میں بے ہوش ہو گیا، کیسے وہاں سے کون اٹھا کے یہاں لایا، مجھ کو کچھ عطا پتہ نہیں۔ تو باپ نے کہا کہ قرآن کریم کی آخر وہ کون سی آیت ہے جس کو تم نے سیکھ لیا، جو اللہ تعالیٰ نے تیری زبان پہ جاری کر دیا؟ تو اس نے کہا ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون۔ قرآن کریم کے 9ویں پارے کی یہ آیت ہے۔ گھر میں اپنے باپ کے تقاضے پہ کہ کون سی آیت پڑھے تھے جس آیت کے پڑھنے کے بعد تیرے اوپر بے ہوشی طاری ہو گئی، تیرے اوپر بے ہوشی طاری ہو گئی؟ تو اس نے باپ کو سنانے کی غرض سے یہ آیت پڑھی اور پھر دوبارہ بے ہوش ہو کے اپنے گھر میں گر پڑا۔ راوی لکھتے ہیں کہ باپ جب اس کے قریب گئے کہ ہم اس کو اٹھاویں جگاویں تو دیکھا کہ بیٹا کا انتقال ہو گیا، بیٹا کا انتقال ہو گیا۔ نہلانے اور دھلانے کی تیاری کی اور رات کے اندھیرے ہی میں تجہیز اور تکفین کے عمل سے فارغ ہو گئے۔ دوسرے دن صبح کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد نبوی کے اندر جھانکا، دیکھا وہ نوجوان نہیں ہے۔ پوچھا کہ وہ نوجوان، تو بتایا کہ اس کے گھر میں ایسا ایسا واقعہ ہوا، رات میں وہ بے ہوش ہوا اور وہ مر گیا۔ رات کے اندھیرے میں اس کو لوگوں نے دفن کر دیا۔ تو تعزیت کی غرض سے، عرصہ کی غرض سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس کے بوڑھے والد کے پاس اس کے گھر تشریف لے گئے۔ اس کے باپ سے پوچھا تمہارے جوان بیٹے کا انتقال ہو گیا، رات کے اندھیرے میں تم نے تجہیز تکفین کر لی، مجھ کو کیوں نہیں بتایا، ہم بھی اس کے جنازے میں شامل ہوتے۔ تو باپ نے کہا کہ رات کے اندھیرے میں ہم نے آپ کو تکلیف دینا مناسب نہیں سمجھا، ہم لوگوں نے مل جل کر اس کو دفن کیا۔ کہا کہ اس کی قبر کہاں ہے، مجھ کو لے چلو۔ سیدنا عمر فاروق بوڑھے باپ کے ساتھ، باپ آگے آگے، سیدنا عمر فاروق پیچھے پیچھے اس کے قبر پہ تشریف لے گئے، قبر پہ تشریف لے گئے اور وہاں پہنچنے کے بعد سلام کیا اور کہا اے نوجوان، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ قرآن کریم کی یہ آیت پڑھی سیدنا عمر فاروق نے کہ وہ آدمی جو اپنے رب سے ڈرتا ہے، پروردگار عالم اس کے لیے 2 جنت 2 باغ تیار کر کے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس خوف کھانے کی بنیاد پر، اپنے سے ڈرنے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اس کو 2 باغ 2 جنت عطا کرتے ہیں۔ قرآن کریم کی یہ آیت سیدنا عمر فاروق اس کی قبر پہ پڑھ رہے ہیں، اندر سے ایک آواز آئی، یا عمر آتانیہا ربی، آتانیہا ربی، آتانیہا ربی۔ اے عمر فاروق، آپ جس جنت کے بارے میں مجھ سے فرما رہے ہیں کہ جو کوئی آدمی اللہ رب العزت سے خوف کھاتا ہے تو پروردگار عالم اس کو 2 جنت عطا کرتے ہیں، پروردگار عالم نے وہ دونوں باغ اور وہ دونوں جنتیں مجھ کو عطا فرما رکھی ہیں۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، یہ ہے قرآن کریم کی تلاوت اور اس تلاوت کا یہ صلہ اور قرآن کریم کا یہ اعزاز اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں۔
تو مدارس عربیہ جہاں دن رات صبح و شام چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جس کے دل اور دماغ گناہ کے تصور سے خالی ہیں اور فارغ ہیں، ایسے ایسے معصوم بچوں کی معصوم ہونٹ سے بھینی بھینی قرآن کریم کی تلاوت کی آواز ہوتی ہے، جس سے محلے میں خیر کا، برکت کا، رحمت کا ذریعہ اور وسیلہ ہوتا ہے، پورے علاقے میں روحانیت اور نورانیت بڑھتی ہے۔ اور زمانے کے علماء معمولی معمولی تنخواہ پر آپ کے ریجیکٹ مال کو ریفائن کر کے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ آج وہ سما ہم اور آپ کے بیچوں بیچ ایک زمانے کے بعد سامنے آ رہا ہے کہ مدرسہ مرقات العلوم کے زیر سایہ جو قرب و جوار کے گرد و نواح کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، ان مشفق اور مہربان اساتذہ اور یہاں کے مخلص ذمہ داروں کی نظامت میں، نگرانی میں جو ادارہ چل رہا ہے، ان کی نگرانی میں ان معصوم بچوں نے اپنے سینے کے اندر جو قرآن کریم کی انمول نعمت حاصل کر کے رکھی ہے، آج وہ ریجیکٹ مال جس کو سجا دھجا کر ہم اور آپ کے سامنے وہ قومی سرمایہ اور وہ قومی امانت آج وہ پیش کریں گے، اس کو ہم اور آپ دیکھیں گے۔ تو علماء کرام کی زندگی کو ہم اور آپ غنیمت جانیں اور ان سے ہم اور آپ اپنا رابطہ رکھیں، ان سے ملنا اور جلنا ہو، ان سے فیوز اور برکات ہم حاصل کریں۔ اور جس آبادی میں مکتب چل رہا ہے، مدرسے چل رہے ہیں، پوری فکری اتحاد کے ساتھ اور پوری قلبی اجتماعیت کے ساتھ سارے انتشار، سارے افتراق، سارے جھگڑے کو ختم کر کے مل جل کر سپورٹ کریں۔ ہمارا سپورٹ کرنا، ہمارا تعاون دینا، یہ مستقل صدقہ ہے، قوم کے ان نونہالوں کے اوپر صدقہ ہے جس کو ہم تیار کر رہے ہیں۔ اور ان کی معصوم اور بھینی بھینی آواز سے ہمارا آپ کی روح کو، اور وہ لوگ جو دنیا چھوڑ چلے، اللہ رب العزت ان کے لیے ان بچوں کو صدقہ جاریہ بناتا ہے۔ پروردگار عالم ہم کو اور آپ کو دینی مدارس کی اہمیت اور اس کی قدر و قیمت کو سمجھنے کی اور اس کو آباد کرنے کی صحیح فکر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔